على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا السلام علیکم. میں اس وقت ہوں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ المنورہ میں، اور آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ بچوں کو لے کے جایا جائے. یہاں کے بہت ہی اچھا اور زبردست میوزیم ہے، دار المدینہ میوزیم. اور یہ میوزیم جو ہے ایک پرائیویٹلی اونڈ میوزیم ہے جو کہ مدینہ منورہ کی گورنمنٹ چلا رہی ہے. اس میوزیم کو عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن ابراہیم کاکی اون کرتے ہیں. اس میوزیم کا زیادہ تر فوکس اس ٹاپک پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرہ روڈ کون سی لی تھی، ہجرہ روڈ کسے کہا جاتا ہے، اور ہجرہ روڈ جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی ڈیولپ کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس ہجرہ روڈ کو انہوں نے فوکس کیا ہے اس میوزیم کے اندر. اور مدینہ منورہ کے اندر جتنے بھی واقعات ہوئے گئے ہیں ہجرت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ، سیرت مبارکہ، اس میوزیم کے اندر آپ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ ان کے دور میں پہنچ گئے. یہ میرا خواب تھا، اس کو امیجن کرنا میری فینٹیسی تھی، اور الحمدللہ آج میں اس میوزیم میں آ گئی ہوں تاکہ میں ویژول امیج سے اپنی فینٹیسیز کو سیٹسفائی کر سکوں. تو آئیے میرے ساتھ اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھیے گا اور اچھے سے انجوائے کیجیے گا. یہ میوزیم ایگزیبٹ کرتا ہے تقریباً 2000 کیپچرز کو ہیریٹیج سے ریلیٹڈ اور مدینہ منورہ کے کلچر سے ریلیٹڈ. اس کے اندر لینڈسکیپس ڈاکیومنٹ ہوئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی محنتیں جنہوں نے جنگ کے اندر اپنی قربانیوں کو پیش کیا. دار المدینہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ مسجد النبی کی ہسٹری ملے گی، اور اوور دا ایئرز مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایکسپینشنز ہوئی ہیں آپ کو وہ ساری پروجیکٹس اس میں دیکھنے کو ملیں گے کہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اوور دا ایئرز چینج ہوئی ہے اور کیسے اس کے اوپر محنت کی گئی ہے اور کس پلاننگ کی طرح سے اس بلڈنگ کو بڑھایا گیا ہے. وہ ہم سارے اس میوزیم کے اندر دیکھیں گے، فرسٹ کنسٹرکشن سے لے کر اب تک جو اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے تو وہ اس میوزیم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اس میوزیم کے اندر حرم شریف کا ماڈل بھی آپ کو دکھتا ہے، ڈوم آف دا راک بھی دیکھے گا، مسجد الاقصی دیکھے گی جو کہ پارشلی آپ کو ویزیبل ہے اس پوری ویڈیو میں. اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے غزوہ خندق کے مناظر، جس طریقے سے خندق کھودی گئی تھی اور صحابہ کرام نے کیسے اس خندق کو محنت سے کھودا تھا. جب میں نے اس کو دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس طرح وہ ڈگ میں جا کے اس خندق سے باہر آ کے مٹی کو نکال رہے تھے اور اتنی محنت اور مشقت کی گئی تھی. یہی وہ غزوہ تھی جس کے اندر صحابہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھروں کو باندھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کامیابی عطا فرمائی تھی. اس خندق کو حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کھودا گیا تھا. یہ پرانا آرکیٹیکچر آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہوگا، کس طریقے سے مسجد النبی کو ایکسپینڈ کیا گیا اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے یہ اس طرح سے دکھتی تھی، پھر اس کے اوپر چھت ڈالی گئی. اصحاب صفہ کا ایک ایریا مسجد النبی میں مختص تھا اور دوسرا ایریا نماز پڑھنے کا تھا. یہ اولڈ صحن ہے مسجد النبی کا، آپ آج بھی جاتے ہیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ٹائمنگز کو فالو کرنا پڑتا ہے اور اسپیسیفک گیٹس ہوتے ہیں جو آپ کو اولڈ مسجد تک لے کے جاتے ہیں. ہجرہ روڈ وہ روڈ کہلائی جاتی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے غار سور میں ٹھہرتے ہوئے 3 دن مدینہ منورہ تک ہجرت کی تھی. اس روڈ کو ہجرہ روڈ کہا جاتا ہے. آج اس ہجرہ روڈ کو ڈیولپ کیا گیا ہے جس سے مدینہ منورہ سے لے کے مکہ تک ہم ٹریول کرتے ہیں جب ہمیں عمرہ کرنے جانا ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی آپ کو سفید سفید چھوٹے چھوٹے جھنڈے اسپاٹس دکھ رہے ہیں مسجد النبی کے اس پروجیکٹ کے اندر، یہ وہ جگہیں تھیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو آباد کیا تھا. یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں. اس میوزیم نے مجھے بالکل میسمرائز سا کر دیا تھا. یہ احد کے پہاڑ دکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، اسپاٹ ان کے لیے مختص کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں. یہ پورا غزوہ احد کے لیے پورا جو میدان ہے سارا یہ دکھ رہا ہے ہمیں. اس جگہ کو دیکھ کر ایسی میری کیفیت ہو گئی تھی، اسپرچول انرجی آ رہی تھی اور اپنے اوپر شرم آ رہی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہم. یہ وہ اسپاٹس ہیں جو چھوٹے چھوٹے والکینوز ہیں مدینہ منورہ کے جو اب پھٹ چکے ہیں، ٹھنڈے ہو چکے ہیں. اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو کراؤن اور انگوٹھیاں سراقہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں یہ کراؤن ملے تو تم ہمارا پیچھا نہ کرو اور ہمیں اس وقت چھوڑ دو. تو سراقہ جو تھا زمین میں دھس گیا تھا 3 دفعہ کیپچر کرنے کے چکر میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو. تو اللہ کے نبی کس طرح کہنے سے سراقہ نے پھر توبہ کر لی تھی. 3 دفعہ جب وہ دھسا اس نے دیکھا کہ میں تو پھنس گیا ہوں، تو پھر تیسری دفعہ اس کو یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر وہ بعد میں ایمان لے آیا تھا. اور اس نے پھر واپس جا کے نہیں بتایا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے یا نہیں. یہ پروجیکٹس آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، فریم بائی فریم میں اس کو کیپچر کر رہی ہوں. میرا دل نہیں تھا کہ میں اپنی فینٹیسیز کو خراب کرتی ہوں، میں آ کے ویڈیو بناتی، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تم ضرور بناؤ اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ریکارڈ کرو. تو میں ان کے کہنے کی وجہ سے اس کو بنا رہی ہوں. آئی ہوپ کہ میں جسٹیفائی کر سکوں، اس جگہ کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں یہاں کا حق ادا کر سکتی ہوں یا میں اس کے بارے میں ٹھیک سے چیز بتا سکتی ہوں.
کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے بے انتہا مواد ہے، میرے دل میں اس کے لیے بے انتہا محبت ہے جس کو میری زبان جو ہے بیان نہیں کر سکتی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کر دیا تھا اور ان کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا قریش نے۔ تو یہ دکھا رہے ہیں کہ پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پہ انہوں نے حملہ کیا، تو وہ پروجیکٹ انہوں نے بنا کے دکھایا ہے۔ یہ کعبے کی کنسٹرکشن ہے، ہر ٹائم کے اندر اور ہر دور کے اندر کس طریقے سے کعبے کو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے کیسا دکھتا تھا کعبہ اور اب دیکھیں کس طرح سے اس کو ری بلڈ کیا گیا ہے۔ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، کس طریقے سے ان کا گھر اور ان کے ازواج مطہرات کے اس میں گھر دکھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ دکھا رہے ہیں جو آہستہ آہستہ آباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ کا جو گنبد کا ہرا رنگ ہے یہ بہت بعد میں ہوا ہے، پہلے یہ سفید اور سلور کلر کا ہوا کرتا تھا۔ سب سے پینفل یہ جگہ ہے جنت البقیع کا پروجیکٹ، جس نے مجھے بہت عجیب کر دیا، کس طریقے سے مردوں کو دفنایا جاتا ہے یہاں پر، کیسے صحابہ کرام جو ہیں کس طریقے سے اس کو جا کر اپنے صحابہ کو دفنایا کرتے تھے۔ یہاں پہ 10,000 سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں، ازواج مطہرات ہیں یہاں پر، اور ایک پرسکون سا قبرستان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ یہ فتح مکہ کا موقع ہے جس میں صحابہ کرام نکل کر مکہ کے اندر آ رہے تھے پہاڑیوں کے پیچھے سے۔ یہ ڈپکٹ کیا انہوں نے ہسٹری کو بہت ہی خوبصورتی سے، فتح مکہ مکرمہ، ارجن کساری کی لازوال داستان۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو کیسے ان کو ان کے گھر کے اندر ہی ان کے کمرے میں دفنایا گیا، کس طریقے سے اس کی شکل تھی، کیسے یہ دکھتا تھا، اور آخر تک پھر یہ کیسا ہو گیا۔ مقناطیسی طاقت ہے اس جگہ، یہاں جاؤ تو آنسو خود ہی خود بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل